یہ مدینہ کو مدینہ بنایا کس نے؟ نہیں، یہ تو پہلے یثرب تھا. کیا تھا ولی؟ مکہ تو پہلے سے مکہ تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے مکہ تھا. حضرت ابراہیم آئے تو وہ مکہ تھا، حضرت آدم آئے تو وہ مکہ تھا. وہ تو معزز محترم مقدس شہر ہے. لیکن مدینہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا مرکز تھا، بلاؤں کا نزول ہوتا تھا، آفات کا نزول ہوتا تھا. دور رسول علیہ السلام میں 53 سال لگ بھگ میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں گزار دیے. اب آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حبیب ہجرت کرو، کیونکہ یہ لوگ آپ کو بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ مکہ چھوڑ دو. آمینہ کا لال مکہ چھوڑ دیے. حقیقت میں کیا تھا؟ حضور سے مکہ چھڑوانا نہیں تھا، صحابہ کے ایمان کا امتحان کرنا تھا. کیونکہ صحابہ اکرام کا خاندان مکے میں تھا، قبیلے مکے میں تھے، کاروبار مکے میں تھا، تجارتیں مکے میں تھی. کوئی صحابی مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیوی مکے میں تھی. صحابی تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی اماں جان، ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. باپ تو مسلمان ہو گیا، بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے میں رہتے تھے. اب دیکھتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے خاطر مصطفیٰ کے ساتھ جاتے ہیں یا بیوی بچوں کی محبت میں مکے میں پڑے رہتے ہیں. یہ آزمائش تھی صحابہ کی. لیکن اللہ کی قسم جب ہجرت کا حکم ہوا، آمینہ کے لال نے رخت سفر باندھا، میرا مصطفیٰ جا رہا ہے تو ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی چل رہے ہیں، حضرت عمر بھی چل رہے ہیں، حضرت عثمان بھی چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں مسلمانوں؟ ذرا سوچو. یہ کعبہ ان کا مکے میں ہے، ان کے باپ دادا مکے میں ہے، ان کا خاندان مکے میں ہے، ان کی اولاد مکے میں ہے، ان کا کاروبار مکے میں ہے، ان کی تجارت مکے میں ہے. مگر مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہجرت کا حکم تو مصطفیٰ جانے رحمت کو تھا مگر صحابہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. رب کریم نے صحابہ کے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلا دیا. اے انسانوں، کعبہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر میرے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا، میرے محبوب کو نہیں چھوڑنا. جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا. اور جو کعبہ پکڑ کے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہائے 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 ہائے، جو کعبہ پکڑ لیا، محبوب خدا سے محبت ترک کر دیا، حضور کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم سن لو، وہ کعبہ پکڑنے والا دنیا کا اور جہنم کا کتا بن گیا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. سب نے چھوڑ دیا. اللہ اللہ. بھائی آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو گاؤں سے کتنی محبت ہے. دیکھو ہمارا گاؤں کوئی فضیلت والا نہیں، عظمت والا گاؤں گاؤں ہے. وہ تو پورے حضرت آدم کے زمانے سے لے کے رسول اللہ کے زمانے تک عظمت والا شہر ہے مکہ. کعبہ سب کے لیے معزز محترم، صرف مسلمانوں کے لیے معزز نہیں تھا، ہر قبیلے والے کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے معزز تھا اس زمانے میں. ویسے کعبہ، ویسے مکہ، ویسا خاندان، ویسی اولاد چھوڑ رہا ہے. حتیٰ کہ بیویاں مسلمان نہیں ہوئے، بیویوں کو چھوڑ دیے، نبی کے ساتھ چلے گئے. بولے سب چھوڑ دو، مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں چھوڑ سکتے. اور جب چلے مکے سے قافلہ چلتا گیا، مدینہ شریف میں جب قافلہ داخل ہو رہا ہے رسول اللہ کا اور صحابہ کا، صحابہ اکرام اپنے اماموں کے کپڑے یوں ایسا پیچھے سے نکالے اور ایسا اپنے چہروں پہ باندھ لیا، ایسے باندھ لیا. رسول اللہ نے پوچھا صحابیوں اپنے چہروں پہ کپڑے کیوں ڈھانک لیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ یثرب شروع ہو رہا ہے اور یہ علاقے کے تعلق سے ہم نے سنا ہے یہ بیماریوں کا مرکز ہے، وباؤں کا مرکز ہے، عذاب اترتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہاں پہ اللہ کا خیر نازل ہوتا ہے. صحابہ اکرام سے رسول اللہ نے کہا صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹا، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے نبی محمد عربی نے اس میں قدم رکھ دیا، تمہارے نبی نے قدم رکھ دیا ہے. سنو صحابیوں، اب یہ مکہ، اب یہ یثرب وبا اور امراض بیماریوں کا مرکز نہیں ہوگا، اس کا نام مدینہ ہوگا. یہ شفا کا مرکز ہوگا، یہ مدینہ ہوگا، یہ ایمان کا مرکز بنے گا. یہ مدینہ ہوگا
اور اس کی شان تم دیکھ لو گے آگے چل کے. ایک وقت ایسا آیا رسول اللہ نے مدینے میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی, اے اللہ حضرت ابراہیم کی دعا پر تو نے مکے کو حرم بنایا, میرے مولا میں دعا کرتا ہوں, تیرا حبیب دعا کرتا ہے, میرے مدینے کو مکے کی بنسبت دوگنے درجے کا حرم عطا فرما دے, حرم کا درجہ عطا فرما, میرے مدینے کو تو حرم کا درجہ عطا کر, دوگنا درجہ عطا کر. اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ کی دعا پر مدینہ مدینہ بنا. وہ مسجد کی عزت, وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کسی مولوی یا ملا یا مفتی صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. وہ مسجد کو اتنے بڑے درجے کے ثواب کا مالک اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ آمنہ کے لال نے اپنے کندھوں پہ اس کے پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے, کیونکہ اس مسجد میں میرے مصطفیٰ نے خود نماز پڑھائی ہے, اس مسجد کے محراب میں میرے مصطفیٰ نے قیام کیا, اس مسجد کے منبر پہ میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا, تو اللہ نے اس کی شان بڑھا دی تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے, دنیا والوں تم بھی اپنے پیروں مولویوں کو لے کر مسجدیں بناؤ, تمہاری پیروں, تمہارے مولویوں, تمہارے ملاؤں, تمہارے شیخ الحدیث, تمہارے امیر اسلامی, امیر ملت اسلامیہ, تمہارے بڑے بڑے حفظہ اللہ تعالی کائنات کے بڑے بڑے مولوی مل کر مسجد بناؤ تو ہر مسجد میں 25 نماز پڑھنے کا ثواب, مگر میرے مصطفیٰ نے جو مسجد بنا دی اس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز پڑھنے. اللہ وہ ثواب میں اتنی کثرت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کو مقام مصطفیٰ معلوم ہو جائے, نماز پڑھنے والے کو نبی کا مقام معلوم ہو جائے. تو دیکھو تم بھی مسجد بنا کے آؤ اپنے علاقے میں, گجرات میں کروڑوں روپیہ تم نے لگا کر مسجدیں بنا دی, عالی شان مسجدیں بنا دی, ایسیاں لگوا دیے, گنبدیں بنا دیے, مینار بنا دیے, خالین بچھا دیے, دنیا کے سب سے قیمتی خالین تم نے گجرات کی مسجدوں میں بچھا دیا, مگر تمہارا مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے, میرے مصطفیٰ کے مسجد بنانے کا ثواب ایک ہے, تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کے سارے ملا مولوی مفتی پیر مل کر بھی میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کے ذریعے سے اڑنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ سمجھانا ایک چاہتا ہے, ملا سمجھ رہا ہے کہ بولے 50,000 ملتے, بلکہ وہ نماز پڑھ رہا, نبی سے نہیں ملتا, کہتے نالا ہے. کیسی بدبخت قوم آ گئی ہے میرے بھائی, کیا حال ہے. اب سنو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہاتھ لگاتے تھے تو نابینا کو آنکھ آتی تھی, ہاتھ لگاتے تھے پانی جھوٹا پلاتے تھے تو برس کی بیماری والے کو شفا ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ فرمان جاری کرتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ کا وصال ہو گیا تو یہ سارا سلسلہ بند ہو گیا. حضرت عیسیٰ وصال فرمائے, اب کوئی نابینا کو بینا کرنے والا, آپ کی اس شان کے لائق کا مالک اب کوئی دنیا میں نہیں رہا. حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کی امت میں پھر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ وہ جو ہے بینا نابیناؤں کو آنکھ بھی دیے. کئی ایسے اولیاء اللہ سے کرامت ثابت ہے, خود غوث پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا. بہرحال حضرت عیسیٰ وصال فرمائے, وہ مسئلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی قبر اقدس میں منتقل ہو گیا. لیکن سنو مسلمانوں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے, حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے, وہ معجزات کا سلسلہ, وہ عطائے الہی کا سلسلہ, وہ فضل و نوازش کا سلسلہ بند ہوا. لیکن پیارے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے, 1400 سال ہو گئے, مگر آج بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ امت کو مل رہا ہے. کیا صدقہ مل رہا ہے؟ مدینہ جاؤ, مدینے کی فضاؤں میں اللہ نے شفا رکھا ہے. حتیٰ کہ حبیب پاک علیہ السلام نے خود اپنے مدینے کی شان بتائی کہ کچھ لوگ مدینے سے نفرت کر کے, دلوں میں مدینے کا بغض پال کے, دلوں میں مدینے سے شرارت پال کے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. نبی کے دور میں, نبی کے دور میں مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ مدینہ چھوڑ کے گئے, جن علاقوں میں گزر بسر کر رہے تھے, چند دنوں بعد وہاں ان کو بیماریاں لاحق ہوئی. اللہ کے حکم سے ان کو ایسی خطرناک بیماریاں آئیں, وہ علاج کراتے 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 تھک گئے, ان کے علاج نہیں ہو رہے تھے.
تو پھر انہوں نے ایک راہب سے پوچھا کہ اب ہماری یہ بیماریوں کا علاج ہے یا اسی میں موت ہے؟ تو راہب نے کہا موت ہے اگر تو یہاں رہا تو، اس بیماری کا شفا ہے اگر تو مدینے چلا جائے، تو مدینہ جا تجھے شفا مل جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا بھئی ہم تو حضرت محمد سے ان کے مدینے سے بغض کر کے نکلے، پھر مدینے میں کیسے جائیں ان کے سامنے؟ تو کہا اگر جینا چاہتا ہے تو تجھے مدینہ جانا پڑے گا، جا ان سے کہے وہ کچھ تیرا انتظام کر دیں گے، تیری بیماری میں تجھ کو شفا مل جائے گی۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر دوبارہ مدینے میں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو مدینے کی عظمت بتلاؤں کہ مدینہ ہے کیا چیز جس سے یہ نفرت کر کے گئے تھے۔ جیسے یہ آج کل کے ملا نفرت کر رہے ہیں حضور کے روضے پہ نہیں جاؤں گا، بدبخت سن مدینہ کیا چیز ہے، تو روضے رسول پہ نہیں جاتا، بول رہا میرا نبی مدینے کی شان کیا بتا رہا، دیکھ۔ حبیب پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، ہمارے لیے شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے، شفا کا انتظام کریے۔ پیارے مصطفیٰ جانے رحمت نے وہاں حضرت عیسیٰ اپنا جھوٹا پلاتے تھے، کسی مریض کو شفا دینا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ محبوبوں کے جھوٹے کی شان ہے۔ مگر سارے محبوبوں کا سردار جس مدینے میں رہتا ہے، اب مصطفیٰ خود اپنے شہر کی عظمت بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بیمار ہو گئے، ہمیں بیماریاں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بتلا دوں میرے مدینے کا مقام کیا ہے؟ کہا جاؤ مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پی لو، تمہاری بیماری میں شفا ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب پلایا حضور نے، اور جیسے جیسے وہ پیتے گئے ان کی وہ بیماریاں ختم ہوگی، کوڑ کی بیماریاں ختم ہو گئی ان کی بیماریاں، صحت یاب ہو گئے۔ مدینے میں چرنے والے اونٹوں کا پیشاب حضور نے پلایا، وہ پیے، شفا ہو گئی۔ ایک صاحب میرے کو بولے، بازو والے تھے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے ہیں مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پیتے ہیں شفا پانے کے لیے۔ میں قسم خدا کی بار مدینے میں بیٹھا تھا اس وقت، ایسا اچھلا زمین سے، بولا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو آج بھی گستاخوں کو مدینے کے اونٹوں کا پیشاب پلا رہا ہے، اور مولا تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں پیشاب پینے والا نہیں بنایا، میرے مولا تیرے مصطفیٰ سے فیض لینے والا، نگاہ یار سے پینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ لینے والا بنایا ہے، مصطفیٰ کی عطا لینے والا بنایا ہے۔ ہمیں شفا لینے کے لیے کسی اونٹ کے پیشاب کی ضرورت نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا، ان کی آل پاک کا صدقہ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ابھی بھی آتے ہیں، آپ یقین مانیے، عرب آتے، عرب کے لوگ آتے، ابھی بھی عرب کے لوگ آگے وہاں کے اونٹوں کا پکڑ کے پیشاب پیتے ہیں۔ یہ گستاخوں کو پلایا گیا تھا تاکہ مدینے کی عظمت معلوم ہو، ان لوگاں خود پی کے ثابت کرے، ہم لوگاں بھی ان کی اولاد ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے میرے بھائی۔ مدینے کی آب میں، پانی میں بھی شفا ہے، مدینے کی غذا میں شفا ہے، اور رسول اللہ کو مدینے کی غذا، مدینے کی کھانا، مدینے کا پانی اتنا پسند ہے میرے آقا کو۔ ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں، جامع نظامیہ کے بہت بڑے درجے کے امیر، حضرت قبلہ جو ہے مدینہ پاک زیارت رسول کے لیے حج کے موقع پر تشریف لے گئے، تو وہاں ان کے چاہنے والے نے جو ہے ان کے لیے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، لذیذ غذائیں رکھی گئی، حضرت بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں لوگا بھی کھا رہے ہیں، تو ایک نوجوان کے سامنے وہ وہاں پہ اکثر دہی کھاتے ہیں، بن وغیرہ، دہی وغیرہ، پھکا ہے بھائی میں نہیں کھاتا ہے، نہیں کھاتا، اسے رکھ دیا، نہیں کھایا وہ نوجوان، پھکا ہے بھائی، اس کا نام رکھا، دعوت ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ دوسرے دن روتا ہوا آگے بول رہا، میں نے رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے شہر کا اگر تمہیں غذا پسند نہیں ہے تو پھر ہمارے شہر میں رہتے کیوں، جاؤ یہاں سے۔ بولے اللہ، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں کو سمجھو۔ اب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، بس لاسٹ بات سن لو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔
میں مردوں کو میں کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے، اللہ نے مجھ کو یہ پاور دیا، اللہ نے مجھ کو یہ شان دی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سب سے گزارش ہے، جب خدا ہو کر محبوبوں کو اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ان محبوبوں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان سے فیض لیں، ان سے نعمتیں لیں، ان سے انعام لیں، ان سے مہربانیاں لیں۔ اور میرے پیارے بھائی، اللہ کا واسطہ اچھی زندگی گزارو، نیک بنو، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھائی کا کام کرو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں مت کرو، بیویوں سے لڑنا، ماں باپ سے لڑنا، بھائی بہن سے لڑنا اللہ کے واسطے مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلماً گلا پکڑ لے، گلا، لڑائی شروع ہو تو پہلے گلا پکڑتے تھے، بعد میں فائٹ مارتے، پہلے گلا پکڑتے، کہاں بھاگ جاتا کی بھائی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ظلماً کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، حضور فرماتے ہیں بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا اس کی شفاعت۔ لڑنے جھگڑنے والوں سے رسول اللہ نفرت کرتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والوں کو حضور پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ تو محبت کی ایسی تعلیم دی ہے، حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، آپ بھی چاہتے ہیں بھائی آپ کی دعا قبول ہو، چاہتے ہیں؟ کون کون نہیں چاہتے ذرا ہاتھ اٹھا؟ پورے لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اوفو، 1 بج گیا، ماشاءاللہ۔ اب تو بریانی بھی ہضم ہو گئی، جلسہ ختم ہونا ضروری ہے۔ دیکھو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، محبت کا درس دینے کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو شامل کر لو۔ جس دعا میں جس بھائی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا وہ دعا کو۔ ساتھ اپنے لیے، اب جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو اس بھائی سے نفرت کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی سے دعا کر رہے ہیں وہ بھائی کے لیے جھگڑا کیسا کر سکتے بولو آپ؟ جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اس بھائی سے بات چیت بند کیسا کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو تو میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنی ماں جان کے لیے دعا کرو، اپنے ابا جان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم اگر کسی کا باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ فرماتے اس لیے کہ بروز محشر اللہ کے حکم سے جب ہم جنت میں محشر گزار کے جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسے ملاقات کریں گے، ایسے۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کے بتائی، میں ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والے سے۔ اللہ اکبر، جنت میں اس سے ایسے ملاقات کروں گا یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ایسی مبارک محفلیں منعقد کریں گے۔ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں کے در پہ جاؤ، بیٹھو، کم سے کم 500 بار درود پڑھو، پڑھ کے وہ بزرگ کے لیے ایصال ثواب کرو۔ 8 دن میں کم سے کم 1 بار ایسا کرو۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اس وقت کوئی نہیں آئے گا کام میں، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ دوست آئے گا، نہ بیوی، نہ ساتھ بچے، کوئی ساتھ نہیں آئیں گے، مگر یہ اللہ والے اس وقت کہیں گے اے اللہ یہ دنیا میں ہمیں نہیں بھولتا تھا، مولا کبھی کبھی آ کے ہمارے پاس 500 بار درود پڑھ کے ہم کو ایصال ثواب کرتا تھا، اے اللہ دنیا میں یہ ہم کو نہیں بھولتا تھا، محشر میں ہم اس کو نہیں بھولیں گے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ ان بزرگوں، ان اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ ہم کو مغفرت عطا کر کے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔